السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدوری میں کتاب الصلاۃ کے تحت جمعہ کی نماز کا باب یہ اس کا آغاز ہوا تھا، اس پہ کلام جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا تجیب الجمعۃ علی مسافرن ولا امرأۃ ولا مریض ولا صبی ولا عبد ولا اعما۔ یہ الف مقصورہ کے ساتھ ہے، اس کے تقدیری اعراب ہیں۔ نابینا کو کہا جاتا ہے اعما۔ فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ۔ اور نہیں ہے واجب جمعہ قائم کرنا مسافر پر، تو مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے۔ اس کی علت ذکر کی گئی کہ وہ بیچارہ سفر کرے گا یا جمعے کے انتظار میں بیٹھے گا، اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ سفر پہ جا رہا ہے، وہ پہلے تلاش کرے سفر روک کر کے کہاں پر جمعہ قائم ہو رہا ہے، پھر وہاں پر جمعہ قائم کرے، اس کے بعد شامل ہو، پھر اپنے سفر پہ نکلے، دشواری ہوگی۔ حرج کو دور کیا گیا ہے لوگوں سے، اس لیے مسافر پر جمعہ واجب نہیں کیا گیا۔ تو نہ مسافر پر اور نہ ہی عورت پر، کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ اگر وہ اس اجتماع کثیر میں اگر وہ مردوں کے درمیان داخل ہوگی تو یقیناً معاملات پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا عورت پہ ظہر ہی لازم ہے، وہ جمعہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، یہ اگر آپ نے میرا پورا بیان سنا ہو، پیچھے ہم بیان کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس طرح جمعہ کے میں شامل ہونے کے لیے اگر نکلے تو پھر کیا کیا قیودات ہوں گی کہ گھر سے اجازت لے کر نکلے، رستہ پر امن ہو، دروازے الگ الگ ہوں اور غیبت وغیرہ نہ کریں، شور شرابہ نہ ہو، بچوں کو لے کر ساتھ میں نہ آ جائیں، اور یوں خاموشی کے ساتھ امام کا بیان، امام کا خطبہ سن کر اگر یوں دوسرے دروازوں سے اگر یہ نکل جائیں باپردہ طریقے سے، تو بالکل اس کی اجازت نکل سکتی ہے کہ جمعہ یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس صورت میں پھر ان کو باقاعدہ ظہر قائم کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ جمعہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح مسافر جمعہ واجب نہیں ہے، اگر یہ شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر ان کو ظہر پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور نہ ہی مریض پر، نہ ہی بچے پر، اور نہ ہی کسی غلام پر۔ تو غلام جو ہے وہ چونکہ اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے کام کاج کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ ظہر تو پڑھے گا لیکن جمعہ فرض نہیں ہے۔ یوں ہی نابینا پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر نابینا کو کوئی شخص باقاعدہ لے کر جانے والا بھی ہو تب بھی اعمیٰ پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ فَإِنْ حَضَرُوا، پس اگر یہ سب اگر حاضر ہو جائیں، مسافر آ گیا، عورت آ گئی، یا کوئی مریض آ گیا، بڑی مشقت سے اٹھتے اٹھتے بیچارہ دیوار کے سہارے سے کسی بھی طرح سے اگر وہ پہنچ گیا مسجد میں، یا بچہ آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر غلام آ جائے، کوئی نابینا آ جائے، تو اگر یہ شرکت کر لیں، حضروا حاضر ہو جائیں جماعت میں، وصلوا اور نماز پڑھ لیں، یہ مع الناس لوگوں کے ساتھ، اجزاء کفایت کرے گا ان کو، ان کا شامل ہونا ان کو کفایت کر جائے گا، کس سے؟ ان فرد الوقتی، وقتی فرض ان کے ادا ہو جائیں گے، باقاعدہ اس کے بعد ظہر ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيدِ وَنَحْوُهُمْ أَن يَؤُمُّوا فِي الْجُمُعَةِ، اور جائز ہے مسافر کے لیے اور غلام کے لیے اور مریض اور ان کے مثل لوگوں کے لیے، کیا جائز ہے؟ جازہ یجوزو کا فائل جو ہے ان مصدریہ کے ساتھ آ رہا ہے، اما یا امو، نصر ینصرو سے اس کا معنی ہوتا ہے امام بننا، امامت کروانا، اور یہ یا امونا تھا، نون اعرابی گر گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، اب اس کا فائل آ رہا ہے آگے، یعنی ان مصدریہ یا امو فعل مضارع، اس میں واو فائل، فی الجمعات ظرف لفظ، پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر یجوزو کا فائل۔ اب ترجمہ یہ ہو جائے گا جائز ہے مسافر، غلام، مریض اور ان جیسے لوگوں کے لیے کہ جن پہ جمعہ واجب نہیں ہوتا، ان کے لیے جائز ہے یہ کہ امامت کروائیں وہ جمعے کی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بعض مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مقرر جو ہوتے ہیں وہ بیان کے لیے جاتے ہیں، تو اب وہاں پر ان کو مقدم کر دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر یہاں تشریف لائے ہیں، ہماری خوش نصیبی، آپ جماعت قائم کروا دیں۔ تو اب اگر یہ جمعہ پڑھائیں، حالانکہ ان پہ جمعہ واجب تو نہیں ہوتا کیونکہ شرعی سفر ہوتا ہے، یہ چند دنوں کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد فوراً واپس آ جاتے ہیں، تو اگر یہ جمعہ قائم کر لیں تو بالکل جائز ہے، یہ امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔